غافل لوگوں کے ساتھ رہیں گے غافلوں میں شمار ہو کر رہ جائے گا، غافل لوگوں کے ساتھ رہیں گے غفلت بھی ہماری صفت ہو کر رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے منع فرمایا، اپنے نبی کو روکا، تو ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم اپنی صحبتوں کا جائزہ لیں، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں، غفلت کی چادر انشاءاللہ العزیز ہمارے پاس سے ہٹ کر رہے گی۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اینڈرائڈ فون کا زمانہ ہے، ایپل فون کا زمانہ ہے، ایسا دور آ گیا ہے کہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، اس کی زندگی کا ایک لازمی حصہ اس کا موبائل بن چکا ہے۔ موبائل پر گیم کھیلنا، موبائل پر بیجا چیٹنگ کرنا، سوشل میڈیا پر اپنی آنکھوں کو دوڑاتے رہنا، اپنی نگاہوں کو پھیرتے رہنا اور موبائل کا انتہائی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا، یہ انسان کے دل کو غافل کر دیتا ہے، بلکہ ایمان کو غارت کرنے والی چیز ہے۔ او عالما او متعلما، یا تو عالم کے حیثیت سے زندگی گزارو، یا تو علم سیکھنے والے کے حیثیت سے زندگی گزارو، یا تو علم دینے والے بننے کی کوشش کرو یا علم لینے والے بننے کی کوشش کرو۔ اس علم سے مراد دین کا علم ہے، یہی دین کا علم انسان کے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی صفت پیدا کرتا ہے، اس لیے علم دین کے حصول میں آگے ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، وقال أيضا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ محترم علماء اکرام، بزرگوں، دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر و احسان ہے کہ اسی کی توفیق اور اعانت سے ہم لوگ یہاں پر ایک نیک مقصد کو لے کر کچھ دین کی باتیں سننے، سنانے اور عمل کا جذبہ لے کر یہاں سے اٹھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو، ہماری ان کوششوں کو، ہماری ان محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی جانے والی باتوں پر کہنے سننے سے بڑھ کر سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اور پھر ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید سے 2 آیتیں تلاوت کی۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، کہ لوگوں میں کی اکثریت ہمارے احکام پر عمل کرنے سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے سے لوگ انسان غفلت برتتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ اس وجہ سے ہے کہ دنیا کے لوگ دنیا کی ظاہری زیب و زینت پر ہی یقین رکھتے ہیں۔ کلا بل تحبون العاجلہ، دنیا کو ہی ہر چیز سمجھ کر، سب کچھ سمجھ کر اسی سے چاہت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہوئے آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ جو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بھیجا، اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا۔ ہماری زندگی کا مالک، کائنات کا رازق سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسی کی عبادت میں ہماری نجات ہے اور اسی کی بندگی میں ہماری سعادت مندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضمر رکھی ہے۔ اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آج ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کا جب حساب و کتاب کرتے ہیں، اپنے معاشرے پر جب ہم لوگ نگاہ ڈالتے ہیں، تو ہم میں کی اکثریت اس بات سے غافل ہے کہ آخرت میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنی زندگی کا حساب و کتاب ہم لوگوں کو دینا ہوگا۔ غفلت کی وجہ سے نہ آج ہمارے اندر واجبات کی پابندی ہے کہ واجبات پر عمل کرتے ہوئے کم از کم جو اللہ تعالیٰ نے فرائض ہم پر عائد کیے ہیں،
عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق کم از کم ان فرائض کی پابندی تو کرتے ہوئے جنت حاصل کریں۔ نہ یہ شوق ہمارے اندر نظر آتا ہے اور نہ ہی ہم منہیات سے بچتے ہیں اور نہ ہی حرام کاموں سے بچنا ہمارا شیوا ہے، بلکہ حد تو یہاں تک ہو گئی ہے کہ دھڑلے سے بڑے بڑے گناہوں کو انتہائی معمولی سمجھتے ہوئے آج کے ہم انسان کر گزرتے ہیں۔ یہ غفلت کا نتیجہ ہے، یہ غفلت کی نشانی ہے، یہ غفلت کی سب سے بڑی انتہائی خطرناک علامت ہے کہ بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی آج ہم لوگ انتہائی معمولی سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ نہ واجبات کی پابندی کہ جنت کو حاصل کیا جا سکے اور نہ ہی منہیات سے اجتناب کہ جہنم سے بچا جا سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں تم ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے دنیاوی انجام سے اور آخرت کے انجام سے دونوں طرح کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا۔ نہ ان کو ایسے لوگوں کو، ایسے غافل لوگوں کو اپنی دنیا کی فکر ہے، نہ اپنے گھر والوں کی فکر ہے، نہ اپنی ذمہ داریوں کی فکر ہے، نہ اپنی آخرت کی سوچ ہے۔ فکر تو ہونا بڑی دور کی بات۔ اولئک هم الفاسقون، ایسے ہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں، شریعت کی میزان میں، کتاب و سنت کے ترازو میں یہی لوگ گنہگار ہیں، فاسق ہیں، بدکار ہیں۔ محترم حضرات، ذرا ہم رک کر اپنے آپ کا جائزہ لیں گے، اپنے اندر ٹٹولیں گے، دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی میں ایسے کون سے اسباب ہیں، کون سے ایسے وجوہات ہیں، کون سے ایسے ریزنس ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر، ہم پر، ہماری زندگیوں میں غفلت طاری ہو چکی ہے، اور وہ غفلت بھی اس حد تک کہ اس کا علاج کرنے کے لیے ایک طویل مدت یا پھر ایک بے انتہا کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میں محسوس کرتا ہوں، جو میں نے قرآن مجید کی آیتوں میں تلاش کر کے معلوم کرنے کی کوشش کی، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر آج دنیا ہی سب کچھ ہمارے ذہنوں میں موجود ہے۔ ہمارا مقصد، ہماری زندگی کا سارا مطلوب دنیا ہی دنیا ہے۔ ہماری محبت، ہماری چاہت، ہمارا مقصد، ہمارا ٹارگٹ ہر معاملے میں، چاہے ہم بچوں کی شکل میں ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، ہمارے اندر پائے جانے والی کوئی بھی ہوں، عورتیں ہوں، خواتین ہوں، سب کا مقصد صرف دنیا ہو کر رہ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دنیا دار لوگوں کے تعلق سے کہا ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اے نبی، آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے کہ یہ دنیا میں کھائیں گے، پئیں گے، مزے کریں گے، عیش کریں گے، دنیا کی آرزوئیں ان کو غافل کر کے رکھے گی، اور یہ عنقریب جان لیں گے کہ دنیا کو چاہنے سے دنیا بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گی، آخرت بھی ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ آج ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہم دنیا کو اس قدر چاہنے لگے ہیں کہ حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے۔ ہمارے اندر دنیا کا اس قدر نشہ چڑھا ہوا ہے کہ جائز اور ناجائز کا فرق ہمارے اندر نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کا فرق، کسی بھی چیز کا لحاظ کیے بغیر ہم دنیا کی دولت کو سمیٹنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس قدر سمیٹ رہے ہیں کہ آج ہمارے حرام کمائی کی وجہ سے، ہماری حرام کمائی، ہمارا حرام لقمہ یا پھر ایک غلط طریقے سے حاصل کیا ہوا لقمہ، اس کی وجہ سے آج ہم لوگوں پر غفلت کی مار پڑی ہوئی ہے۔ آج ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عمل کی توفیق نہیں ملتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں کی جماعت، تم بھی حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اگر ہم دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھیں گے، حلال و حرام کی تمیز کریں گے، جائز اور ناجائز کا فرق سمجھیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آخرت کو مطمح نظر رکھیں گے، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غفلت کو ہم سے ہٹائے گا، نیک عمل کی توفیق دے گا، ہماری آخرت انشاءاللہ العزیز کامیاب ہو سکتی ہے۔ محترم حضرات، دوسرا سبب ہماری اپنی غفلت کا یہ ہو سکتا ہے کہ آج ہماری صحبتیں صحیح نہیں ہیں۔ انسان کی ایک فطرت ہے، یا تو انسان دوسروں کو اپنی طرح بناتا ہے یا خود کو دوسروں کی طرح بنا لیتا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ ملکہ ہے کہ دوسروں کو اپنی طرح بنائیں، تو ہم ہر طرح کے آدمی سے گھل مل کر رہیں اور آگے بڑھیں، ہر ایک کی اچھے سے دعوت و اصلاح کے انداز میں کام کریں، ہر ایک کے پیچھے کام کریں۔ اگر ہمارے اندر طبیعت کی کمزوری ہے، ہماری اپنی کمزوری یہ ہے کہ ہم دوسروں کی طرح بن جائیں گے، تو پہلے اصلاح نفس ہم پر واجب ہوگا،
پہلے اپنی غفلت ہمیں دور کرنی ہوگی، پہلے خود کو عمل کے اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے اتنا مضبوط کرنا ہوگا کہ دوسروں کا اثر نہ لیں بلکہ دوسروں پر اپنا اثر چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ جو لوگ دوسروں کے ساتھ بری صحبت رکھتے ہیں اور ایسی ویسی صحبتوں میں رہتے ہیں، آخرت کے دن پچھتائیں گے، قیامت کے دن افسوس کریں گے، کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں آدمی کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا۔ بہت افسوس کریں گے، افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بری صحبت کتنی نازک ہے اور اچھی صحبت کتنی اہم ہے، اس بات کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے میرے نبی، آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جمع کر رکھیے جو صبح شام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشی چاہتے ہیں، اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ آپ دنیاوی زیب و زینت کے پیچھے نہ پڑیے، آپ ایسے لوگوں سے الگ نہ ہو جائیے اور آپ ان لوگوں کے ساتھ مت رہیے، ان لوگوں کی بات مت مانیے جن کے دل کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے نفسانی خواہشات کی وجہ سے، ان کے حد سے گزر جانے کی وجہ سے غافل کر دیا ہے۔ غافل لوگوں کے ساتھ رہیں گے، غافلوں میں شمار ہو کر رہ جائے گا۔ غافل لوگوں کے ساتھ رہیں گے، غفلت بھی ہماری صفت ہو کر رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے منع فرمایا، اپنے نبی کو روکا، تو ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم اپنی صحبتوں کا جائزہ لیں، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں، غفلت کی چادر انشاءاللہ العزیز ہمارے پاس سے ہٹ کر رہے گی۔ محترم حضرات، تیسرا سبب دین سے غفلت، عمل سے غفلت کا یہ ہے کہ آج ہم کچھ ایسی چیزوں میں ملوث ہو کر رہ گئے ہیں جو شریعت کے اعتبار سے، کرنے کے اعتبار سے، نہ کرنے پر اس کا ثواب ہے، نہ چھوڑنے پر کوئی گناہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں، مباح اور جائز دنیاوی امور میں اس قدر اپنے آپ کو ہم گھیر لیے ہیں، اس قدر اپنے آپ کو منہمک کر دیے ہیں کہ یہی مباح چیزیں ہم کو مکروہات تک لے جا رہی ہیں اور یہی مکروہات چیزیں ہم کو حرام چیزوں تک لے جا رہی ہیں۔ حد سے زیادہ مباح چیزوں کے پیچھے پڑنے سے بھی انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام من اتبع الصید غفل، جو زیادہ شکار کرنے کا عادی ہوگا وہ آخرت سے غافل ہو جائے گا۔ شکار کرنا، چاہے مچھلی کا شکار ہو، جانوروں کا شکار ہو، شریعت میں، قرآن مجید میں اس کو انسانی ضرورت کے تحت جائز قرار دیا گیا، لیکن یہی جائز عمل انسان جب حد سے زیادہ اختیار کرتا ہے، حد سے زیادہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اگرچہ کہ اس کے کرنے پر ثواب نہیں ہے، چھوڑنے پر کوئی ثواب نہیں ہے، یا کرنے چھوڑنے پر کوئی گناہ کا معاملہ نہیں ہے، لیکن جب ایسی چیزوں کے پیچھے زیادہ پڑ جاتا ہے تو اس کا وقت ان چیزوں میں نہیں مصروف نہیں ہوتا، ان چیزوں میں نہیں لگتا، ان اعمال میں نہیں لگتا جو اللہ سے اس کو قریب کریں۔ نتیجے میں وہ دھیرے دھیرے اعمال صالحہ سے، نیکیوں سے، اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جائز مباح چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں، جائز مباح چیزوں سے بھی ضرورت کی حد تک اس میں رہیں اور ضرورت سے زیادہ، حد سے زیادہ اس میں ملوث ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج ہم اپنا ماحول دیکھیں، یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام جائز چیزوں میں حد سے زیادہ رہنے سے منع فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے دل غافل ہو جاتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ناجائز چیزوں میں حد سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں، مکروہات میں حد سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اینڈرائڈ فون کا زمانہ ہے، ایپل فون کا زمانہ ہے۔ ایسا دور آ گیا ہے کہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، اس کی زندگی کا ایک لازمی حصہ اس کا موبائل بن چکا ہے۔ موبائل پر گیم کھیلنا، موبائل پر بیجا چیٹنگ کرنا، سوشل میڈیا پر اپنی آنکھوں کو دوڑاتے رہنا، اپنی نگاہوں کو پھیرتے رہنا اور موبائل کا انتہائی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا، یہ انسان کے دل کو غافل کر دیتا ہے، بلکہ ایمان کو غارت کرنے والی چیز ہے۔ موبائل کا کثرت سے استعمال، یہ موبائل ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی چیزوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا، بالخصوص مومنین زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس سے فائدہ استفادہ کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اپنی آخرت کی تباہی کے لیے لگا دیں۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ محترم حضرات، چوتھا سبب جو ہماری اپنی غفلت کا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے گناہ اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں، زیادہ گناہوں میں ہم ملوث ہوتے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر ایمانی روشنی ختم ہی ہو چکی۔ ہم لوگوں کے اندر ایمانی روشنی اس قدر ختم ہو چکی کہ ہمارے اندر سے گناہ کا احساس بھی ختم ہو گیا، گناہ کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ گناہ کرتے ہوئے انسان آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ اسلام کا نام لیوا مسلمان بھی گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء فی قلبه، کہ مومن آدمی، مومن مسلمان جب نہ چاہتے ہوئے کوئی گناہ کر دیتا ہے تو یہ گناہ اس کے دل پر ایک کالے دھبے کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ کیا، انابت کی کیفیت اس کے اندر آ گئی، اللہ سے معافی مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے گناہوں کی گندگی کو، غفلت کی مار کو، غفلت کی صفت کو دھو دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کیا، گناہ پر گناہ کرتا گیا، تو اس کے دل سے ایمانی روشنی کم ہوتی جائے گی، غفلت بڑھتی جائے گی، گناہوں کا اندھیرا، سیاہی، گندگی بڑھتی جائے گی۔ نتیجہ یہاں تک ہو جائے گا کہ یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے، ان کے دلوں پر گناہوں کا میلا پن چڑھ چکا ہے۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے اب کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی وجہ سے دلوں پر مہر لگ جائے، دلوں پر تالا ڈال دیا جائے، تو پھر گناہوں کی محبت باہر نہیں نکلے گی، غفلت سے انسان باہر نہیں نکلے گا، ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کہ یہ حالت ہم پر آ جائے، اس سے پہلے کہ غفلت کی ایسی مار ہم پر پڑے، ہم لوگوں کو اللہ کی طرف توبہ کرنا ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یہ گناہ ہیں جو ہم پر غفلت کو طاری کیے ہوئے ہیں، گناہوں کو چھوڑنا، توبہ استغفار کرنا محترم حضرات ہمارے لیے، ہمارے ایمان کی بقا کے لیے ہم پر واجب ہے۔ پانچواں سبب غفلت کا ہمارے اپنے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ آج ہم اپنی زندگی میں من مانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، من مانی زندگی۔ ہم کو یہ احساس نہیں کہ دنیا کی زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ حیات اللہ کی امانت ہے، یہ ہاتھ پیر اللہ کی امانت ہے، یہ آنکھ اللہ کی امانت ہے، یہ کان اللہ کی امانت ہے۔ ان تمام اعضائے انسانی کا استعمال اللہ کے حکموں کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ کے حکموں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے انسانی اعضاء کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال نہ کریں گے، یہی ہمارے اعضاء اللہ کے پاس ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس بات کا احساس ہونا ہے، اور یہ احساس رکھتے ہوئے اللہ نے جو حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلیقہ طریقہ بتایا، اس کے مطابق ہماری زندگی گزرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگیوں میں آج ہمارے اندر انتہائی من مانی پائی جاتی ہے، من مانی کی زندگی ہم گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے، اتباع ہوا کی وجہ سے، من مانی زندگی کی وجہ سے آج ہم پر غفلت کی مار پڑی ہوئی ہے، غفلت کی چادر ہم پر پڑی ہوئی ہے۔ جب تک ہم اپنی من مانی چھوڑ کر اللہ کے حکموں کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اللہ کے حکموں کی طرف لوٹ کر آ کے عمل نہیں کریں گے، ہمارا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنتیں کے مطابق نہیں ہوگا، تب تک ہم اس غفلت سے باہر نہیں نکل سکتے، ناممکن ہے۔ توبہ کرنا ہوگا، من مانی چھوڑنی ہوگی، اور رب چاہی زندگی گزارنے کی ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ چھٹواں سبب یہ ہو سکتا ہے کہ آج محترم حضرات ہمارے اندر ایک مسلمان ہونے کے ناطے بڑے شرم کی بات ہے کہ دین بیزاری ہے۔ ایک مسلمان اگر اسلام بیزاری کی صفت والا ہوگا، ایک مسلمان اگر اسلام سے بیزار ہوگا، تو پھر اسلام کو ماننے والے کون ہوں گے؟ کیا امید کی جا سکتی ہے کہ مسلمان خود اسلام سے بیزار ہے، اسلام پر عمل نہیں کر رہا ہے، اس کا عمل اسلام کی کیا ترجمانی کرے گا؟ وہ اسلام کی کیا دعوت و تبلیغ غیروں تک پہنچائے گا؟ دین بیزاری، اسلام بیزاری، عمل سے دوری، یہ خود غفلت کا ایک بہت بڑا سبب ہے، ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ نمازوں سے ہم جو دور بھاگتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے ہم دور بھاگتے ہیں، ذکر و اذکار سے ہم دور بھاگتے ہیں، توبہ استغفار سے ہم دور بھاگتے ہیں، صدقہ خیرات کما حق ہمارے اندر نہیں ہے۔ گویا کہ ہم زبان سے تو اگرچہ نہ کہتے ہوں، لیکن ہمارا عمل، ہمارا ماحول، ہمارا کردار، ہماری زندگی بتاتی ہے کہ آج ہمارے اندر دین بیزاری بہت حد تک آ چکی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ رہا ہے، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ رہا ہے۔ انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے وہ موت کے ویسے ویسے قریب ہوتا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ غفلت میں ملوث ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، غفلت میں دین سے منہ پھیر رہا ہے، اعراض کر رہا ہے، بیزارگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اس کے پاس رب کی جانب سے جو بھی نصیحت آتی ہے اس کو وہ چھوڑ رہا ہے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ہنسی مذاق سمجھتا ہے، دین کی باتوں کو کھیل تماشا بنا لیتا ہے اور دنیاوی چیزوں کی طرح دین کی باتوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کیفیت اللہ کے پاس نہیں چلے گی۔ اگر ایسی غفلت کی کیفیت ہمیشہ کے لیے جاری رہے، اللہ کی مار پڑے گی، اللہ کی مار پڑے گی، اور اللہ کی مار میں آواز نہیں ہوتی، اللہ کا عذاب دستک دے کر نہیں آتا۔ اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہلکا عذاب پہلے بھیجتا ہے تاکہ غفلت سے انسان بیدار ہو جائے۔ اس کے بعد بھی اگر انسان نہیں سمجھتا ہے، نہیں جو ہے سنبھلتا ہے، اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرتا، تزکیہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پوچھ ہو کر رہے گی۔ محترم حضرات، یہ غفلت جس کے اسباب ہم لوگوں نے معلوم کیے، ذرا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، کوشش کریں گے اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارے اندر احساس تو ہوتا ہوگا کہ ہم غفلت سے کیسے نکلیں، ہم کیسے اپنے آپ کو دین کے قریب کریں۔ تو اس کا علاج سب سے پہلے یہ ہو سکتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ او عالما او متعلما، دنیا سب کی سب لعنت کی جگہ ہے، لعنت کا سبب ہے، دنیا کی ساری چیزیں لعنت کا سبب بن سکتی ہیں سوائے اللہ کے ذکر کے اور ذکر سے متعلقات کے اور عالم کے متعلم کے۔ دو تین باتیں یہاں پر بتائی گئی، دو تین باتیں اس حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی دنیا ملعنت کا سبب ہے، دنیا ملعون ہے، دنیا کے پیچھے نہ پڑیں، اس کا علاج ہے، غفلت کا علاج دنیا کے پیچھے نہ پڑیں۔ دوسری چیز بتایا گیا کہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر انسان کو غفلت سے نکالتا ہے، اللہ کے ذکر سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ کے قریب جو انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچنے کی انشاءاللہ توفیق ضرور دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کہتے ہیں لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تازہ اور تر ہونا چاہیے۔ ہمیشہ جب بھی موقع ملے، جب بھی ہمیں جو ہے وقت ملے، ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، بیکار گپ شپ میں، بیکار باتوں میں، بیکار مصروفیتوں میں، بیکار میٹنگوں میں، بیکار مجلسوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے ایمان کی بقا، اپنے ایمان میں اضافہ، اپنے ایمان میں بڑھوتری اور ترقی کے لیے ہماری زبان اللہ کے ذکر میں تازہ اور تر ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ جو اس حدیث کے اندر بتایا گیا وما والا، ذکر اللہ سے متعلق، یعنی اللہ کی عبادت والے امور، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نوافل ہیں، اور توبہ استغفار ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اور یہ سب چیزیں ہیں جو اللہ کی عبادت میں شامل ہوتی ہیں۔ عبادات میں ہم کو اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوگا۔ جیسے کہ صحیح بخاری کتاب الرقاق کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ اور ایسا بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو دیتا ہے۔ کسی مصیبت سے نجات چاہتا ہے، پناہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو نجات اور پناہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور ہاتھ پیر آنکھ کان بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پیر آنکھ کان اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانی اعضاء کو، ایسے بندے کے اعضاء کو گناہوں سے، غفلت سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور چوتھا علاج اسی حدیث کے اندر یہ بتایا گیا او عالما او متعلما، یا تو عالم کے حصے سے زندگی گزارو، یا تو علم سیکھنے والے کے حصے سے زندگی گزارو، یا تو علم دینے والے بننے کی کوشش کرو یا علم لینے والے بننے کی کوشش کرو۔ اس علم سے مراد دین کا علم ہے،
یہی دین کا علم انسان کے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی صفت پیدا کرتا ہے، اس لیے علم دین کے حصول میں آگے ہونا چاہیے۔ محترم حضرات، اسی طرح سے ایک علاج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خصوصاً تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ تہجد کی نماز کا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، کہ جو کوئی بھی آدمی کم از کم تہجد کی نماز میں 10 آیتیں تو پڑھے گا۔ غور کر کے دیکھیں، ایک چھوٹا سا سورہ ہے، سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، سورۃ الاخلاص ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے صورتیں بھی اگر 2 رکعتوں میں اگر پڑھیں گے، تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت تو اگر پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے، گناہوں کی معافی مانگیں گے، غفلت سے نجات چاہیں گے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نجات نہیں دے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جو آیت میں جو آدمی کم از کم 10 آیتوں کو پڑھتے ہوئے تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، لم یکتب من الغافلین، تو غافلوں میں سے اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غافلوں کی فہرست سے، لسٹ سے اس کو خارج کر دے گا، اور اپنے قریبی مقرب بندوں میں بھی ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے اس کو کر لے گا۔ اسی طرح سے محترم حضرات، ایک اور علاج یہ بھی ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کریں۔ اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، موت کو کثرت سے یاد کریں جو خواہشات کو، امنگوں کو، آرزوؤں کو ختم کر دینے والی ہے۔ انسان دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے ابھی میں جوان ہوں، بوڑھا ہو جاؤں گا، ذرا جوانی میں کما لوں گا، بڑھاپے میں مسجد کو پکڑ لوں گا۔ کس کی گارنٹی ہے؟ کون ضمانت دے سکتا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں گھر پر پہنچیں گے؟ کون اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ کل ہم نکلتا ہوا سورج کو دیکھ پائیں گے؟ کون اس بات کی اس بات کا بھروسہ دلا سکتا ہے کہ اگلے مہینہ یا آنے والے رمضان کو ہم بقید حیات رہ سکتے ہیں؟ کسی کی زندگی کی جب کوئی ضمانت نہیں ہے، جب کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو موت کو یاد کر کر کے زندگی گزارنی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بقول کہ جب صبح کرو تو اپنی زندگی کے آخری صبح سمجھو، شام کا انتظار مت کرو۔ جب شام کرو تو اس شام کو اپنی زندگی کی آخری شام سمجھو، صبح کا انتظار مت کرو۔ اپنی زندگی میں کثرت سے موت کو یاد کرو، موت کے لیے تیاری کرو، موت کے لیے جینے والے بنو، آخرت کے لیے جینے والے بنو۔ یہ اس کا غفلت کا علاج ہے۔ آخری ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مل فقر اخشى علیکم، مل فقر اخشى علیکم، لوگوں مجھے تمہارے تعلق سے فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم پر دنیا ایسے ہی جو نچھاور کر دی جائے گی، دنیا کی دولت نچھاور کر دی جائے گی جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر نچھاور کر دی گئی۔ فتنافسوا فیہا کما تنافسوا، تم بھی دنیا کہہ کر دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے، دنیا کمانے میں لگ جاؤ گے، آخرت کو بھول جاؤ گے، ویسے ہی جیسے کہ وہ لوگ کرتے تھے۔ ثم تلہیہم کما وتلہیکم کما الہتہم، پھر یہ دنیا تم کو ایسی غافل کر کے رکھ دے گی جیسے کہ اس دنیا نے ان کو غافل کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی دولت سے بھی ہمیں ضرورت کی حد تک جو ہے اس سے تعلق رکھنا ہے۔ دنیا کمانا ہے آخرت بنانے کے لیے، دنیا کو دنیا کے لیے جو ہے نہیں کمانا ہے، دنیا کو آخرت کے لیے کمانا ہے، دنیا کو آخرت کے لیے رکھنا ہے۔ دنیا ایک سائے کی طرح ہے، اگر ہم اس کو پیچھے چھوڑیں گے وہ ہمارے ساتھ آتے جائے گا، اگر ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے کبھی اس کو ہم پکڑ نہیں سکیں گے۔ اس لیے دنیا کے پیچھے نہ پڑیں۔ غفلت کا علاج یہ ہے کہ آخرت کے پیچھے پڑیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، ان الدنیا مدبرہ وان الآخرۃ مقبلہ، دنیا ختم ہو رہی ہے، آخرت آ رہی ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دونوں کے چاہنے والے موجود ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، آخرت چاہنے والے بنو، دنیا چاہنے والے نہ بنو۔ دنیا کی کمائی سے آخرت کی جہنم کی آگ خریدنے والے نہ بنو۔ آج کا انسان دنیا چاہتے ہوئے یہی کرتا ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، انہی پیسوں سے اپنی آخرت تباہ کرنے والی چیزیں خریدتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر اعتبار سے، ہر طرح سے، ہر ناحیے سے، ہر قسم کی غفلت سے بچنے اور خود کو بچانے کے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسی کی طرف
ہمیشہ رجوع کرنے، توبہ استغفار کرنے، آخرت کے لیے زندگی گزارنے کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے اور ہر قسم کی نیکی کو اختیار کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔